وہ میرے پیر ہے ولیوں میں رتبہ سب سے جدا، وہ میرے پیر ہے ولیوں میں رتبہ سب سے جدا، پکاروں صدقہ حیدر، پکاروں صدقہ حیدر تو وہ آ جائے ابھی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے رابطہ کیوں ہے، حکیم جانے وہ کیسے حکمت سے آشنا تھا، شجی جانے کہ خیبر و بدر و خیبر کی فتح مندی کی راز کیا تھا، علیم جانے وہ علم کے جان کہ کون سے سفینے کا ناخدا تھا، مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا، وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑھا تھا، اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو و جنبش لب کے منتظر تھے، وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر، جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر، سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو مقصود جانتا ہوں، سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتیں اس کے نام سے ہیں، محبتوں کے سبب گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں۔ حضرت علی کا ایک قول تھا کہ کلام کرو کہ پہچانے جاؤ، دعوت، ہجرت، بدر، احد، خیبر، خندق، ایک ایک وقت پہ خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام، علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے کرتے گزری عمر تمام، اول سے آخر تک اس میں محمد کی تنویر، اعلیٰ علی مولا علی نور کی ایک تعبیر، زور کی اس تعبیر کا حلقہ نژاد، طیبہ نجف کربلا مشہد کاظمین بغداد، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان کلام عبادت سب کا حاصل ایک، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اس منزل تک جانے والی شہر کا رستہ ایک، شہر نور کے اس رشتے کی دھول میرا انعام، دعوت، ہجرت، بدر، احد، خیبر، خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام، علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری عمر تمام۔ اب میں ادھیر صاحب سے درخواست کروں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، رواہ الترمذی وکذالک المسلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور کی بارگاہ میں عقیدہ اپنا نذرانہ عقیدت درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ یوم شہادت علی کے سلسلے میں یہ نشست منعقد ہے، اور
اس میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے عقل اور باب علم. انتہائی وسیع موضوع ہے اور اس کی شاخ در شاخ، تہ در تہ بے تحاشا ڈائمنشنز ہیں، بے تحاشا تہیں ہیں. ایک طرف سے مجھے کہا گیا ہے، اور وہ بھی میرے بڑے عزیز ہیں، کہ معاملہ علمی رکھنا، اور دوسری طرف سے کہا گیا ہے، اور وہ بھی میرے بڑے عزیز ہیں، کہ معاملہ جو ہے وہ عاشقی کی طرف جانا چاہیے. تو اب بیچ میں ان دونوں میرے محبوب لوگوں کی برزخ کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں. تو میرے خیال میں شروع کرتے ہیں عقل سے ہی، کیونکہ جو عنوان ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا مخلص رہنا ضروری ہے. اور واقعہ جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، 19 رمضان کو فجر کی نماز کے وقت امام علی امامت فرما رہے تھے اور ان کے اوپر ضرب لگائی گئی، اور اس وقت جو دو چیزیں، دو کلمات مولا کائنات کے منہ سے نکلے، وہ ہم سب کے لیے تعمر اسلامی اخلاق، اسلامی فتوت، اسلامی شریعت، حقیقت، معرفت، ان سب کو سمو دیا ہے ان دو جملوں میں مولا علی نے. لیکن ان جملوں کو ادا کرنے سے پہلے ایک بڑا طویل سفر ہے عقل کا اور علم کا، جو ہمیں طے کرنا پڑے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنے جلدی میں عقل کے باب کو نپٹا لوں تاکہ پھر ہم اس طرف آ جائیں، کیونکہ میں نے 3 چیزیں اچیو کرنی ہیں. عقل پر بھی کچھ کہنا ہے، عشق پر بھی کچھ کہنا ہے، اور مناقب کے سلسلے میں بھی کچھ کہنا ہے. تو سب سے پہلے عرض یہ کرنا ہے کہ جو عقل ہے، اگر ہم اپنا ادب یا اپنی شاعری یا تصوف کے کچھ ابواب ان کو کھولتے ہیں تو ہمیں ایک عقل دشمنی کی کیفیت نظر آتی ہے مسلمانوں میں، خاص طور پہ پچھلے 300-400 سال سے. اور میرے جیسے آدمی کے لیے جو اتنا علم نہیں رکھتا، تھوڑا بہت جانتا ہے قرآن کو، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امت قرآن عقل کی دشمن کیسے ہو سکتی، کیونکہ قرآن کا پیوٹ عقل ہے. قرآن صرف عاقل لوگوں سے گفتگو کرتا ہے. 6666 آیتیں ہیں جن میں سے 712 عقل کو خطاب کرتی ہیں. آپ اقوام عالم کا اگر جائزہ لیں تو وہی قومیں اس وقت بھی ترقی کر رہی ہیں جن میں عقل اور حکمت مروج ہے. آپ چاہے جتنا مذہبی رویہ اختیار کر لیں، جتنا مذہبی عاشقانہ رویہ اختیار کر لیں معاشرے میں، اگر عقل نہیں ہے، جس معاشرے میں حکمت نہیں ہے، وہاں پر دین کے نام پر آپ کو رسمیں اور رواج تو مل جائیں گے، دین نہیں ملے گا. کیونکہ دین جس بنیاد سے اٹھتا ہے، وہ ابھی میں آپ کو روایات جب بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی تو میں صرف ایک بنیاد باندھ رہا ہوں. دین جس بنیاد پر کھڑا ہے اس بنیاد کو ہی عقل کہتے ہیں. آپ قرآن مجید اٹھائیے، عقلی عمل کے 3 جہتیں ہیں، 3 ڈائمنشنز ہیں. یا انسان تفکر کرتا ہے، یا انسان تعقل کرتا ہے، یا انسان تدبر کرتا ہے. اگر اس کو انگریزی میں لے جائیں، یا ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے، یا انڈکٹیو ریزننگ ہے، یا ڈسکرسیو ریزننگ ہے. اس کے علاوہ عقل کے پاس سوچنے کا، انالیسس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہی 3 پروسیسز ہیں. اب انہی تینوں پروسیسز کو آپ قرآن سے سمجھ لیجیے. قرآن کی کاملیت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن جب کسی موضوع کو اٹھاتا ہے تو اس موضوع کی ضمن میں جتنے بھی مضامین آتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتا. 3 طریقے ہیں عقل کے پاس چیزوں کو سمجھنے کے. تو کل جس طرح میں بات کر رہا تھا، افلاطون کا جو سب سے بڑا فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ مینیفیسٹیشن کے 3 لوکیلز ہیں ریالٹی کے: فارمز، عالم حقائق، عالم خارج. جب ایک شے کا ایسنس بنتی ہے، حقیقت، اور جب میرے ذہن میں، میرے شعور میں کنسیپچول فارم بنتی ہے. تو یہ تینوں عقل کے جو پروسیسز ہیں وہ 3 طرح سے بڑھتے ہیں فلسفے میں اور نفسیات میں. اب ان تینوں کی میں مثالیں آپ کو قرآن سے دے دوں اور پھر بتاؤں کہ قرآن اس سے بھی زیادہ ایک پروسیس کو سمجھتا ہے.
کہ فرمایا قرآن نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا کیوں نہیں، یتدبرون القرآن تم تدبر کرتے قرآن پر، ام علی قلوب اقفالها کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب یہ ایک انداز ہے عقل کا چیزوں کو کانسیپچولائز کرنے کا، اس کو ہم کہتے ہیں تدبر. اسی سے لفظ ملتا جلتا آپ استعمال کرتے ہیں تدبیر. کسی چیز کو اس انداز سے پرکھنا کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی یوٹیلیٹی، کوئی نہ کوئی خیر کا تصور پیدا ہو جائے، یہ ہے تدبر. تو اللہ کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اس قرآن پر غور کرتے اس انداز سے کہ یہ تمہاری زندگیوں کو خیر سے بھر دے. اب یہ فلسفیانہ تھوڑی سی اس کی تفسیر ہو گئی ہے. اب تدبر ایک انداز تھا عقل کا، قرآن نے اس پر بات کر دی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب بات تین میں نے آپ کو بتایا ہے، طریقے ہیں. اب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت ھذا باطلا. الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چاہے وہ کھڑے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ پہلو میں لیٹے ہوں، ہر صورت میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُوا اور تفکر کرتے ہیں. تفکر کہتے ہیں چیزوں کو لاجیکلی ایک دوسرے سے جوڑنا. کیونکہ انسان جو ہے الانسان حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. ناطقیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ استاد بیٹھے ہیں اردو کے. ناطقیت اس پروسیس کو کہتے ہیں جو ظاہر کو باطن سے جوڑ دے، جو فرو کو اصل سے جوڑ دے، جو شاخوں کو جڑ سے جوڑ دے. تو اب یہ جو طریقہ ہے ٹاپ باٹم یا باٹم ٹاپ، دونوں قرآن میں تفکر اور تدبر کے ضمن میں اللہ نے بھگتا دی ہیں کہ تفکر کرو اور تدبر کرو. اور پھر ہے تعقل، ریشنل ریزننگ. پورے کا پورا قرآن، پورے کے پوری کائنات قرآن فرماتا ہے کہ ہے ہی عقل والوں کے لیے. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے ستارے، چاند، رات، دن سب کچھ مسخر کر دیا، لیکن یہ بات کون سمجھیں گے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو تعقل کرنا جانتے ہیں، جو چیزوں کو ریشنلٹی کے ساتھ، ریزن کے ساتھ کاز اینڈ افیکٹ کے بندھن میں باندھنا جانتے ہیں. تو تین عقل کے پاس سرمائے تھے چیزوں کو شعور میں داخل کرنے کے لیے اور انالیسس کرنے کے لیے: تدبر، تفکر، تعقل. ان تینوں کو قرآن نے استعمال کیا. اور پھر قرآن نے وہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں آئسنگ آن دا ٹاپ، ایک عجیب و غریب لفظ استعمال کیا ہے. مطلب اس سے زیادہ عقل کی تعریف ممکن نہیں تھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب. اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، اس زمین کے بنانے میں، جو ہم نے اس کو خلق کیا ہے آسمان اور زمین کو، اس کے بنانے میں واختلاف اللیل والنہار، اور جو کچھ یہاں پر اختلاف ہو رہا ہے، یعنی جمع میں اور اختلاف میں، وحدت میں اور کثرت میں، دونوں میں نشانیاں ہیں لے اولی الالباب. اب یہ اولی الالباب کون ہیں؟ جب ہم مفسرین سے پوچھتے ہیں تو تین اس کے انہوں نے مطالب کیے ہیں. اولی الالباب سے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ شفاف عقلوں والے، دوسرا کہا گیا زندہ ضمیر والے، تیسرا کہا گیا شفاف دل والے. لیکن میں لفظ کے ساتھ قریب رہنا، میری ساری عمر کا جستجو یہ ہے کہ میں قرآن کے لفظوں کے قریب رہوں. تو اولی الالباب اس کا مادہ ہے لب. آپ دودھ لیں، اس کو ایک دیچکی میں ڈالیں اینڈ برنگ اٹ ٹو دا بوائلنگ پوائنٹ. وہ اگر 1 kg ہے تو وہ کم ہونا شروع ہوگا، اس میں جو لکوڈ ہے وہ نکلنا شروع ہوگا، اور ایونچولی
وہ جو تھوڑا سا دودھ رہ جائے گا جو کہ اصل ہے اس دودھ کی، اس کو عربی لب کہتے ہیں. when all add-ons are gone اور کسی چیز کا ایسنس، کسی چیز کی حقیقت سامنے آ جائے تو اس کو عرب کہتے ہیں لب. اسی سے ہم لفظ اردو میں لاتے ہیں لب لباب، کسی چیز کا خلاصہ جس سے تمام ایڈ آنز منہا کر دیے جائیں اور اس کی جو اصل ہے وہ سامنے آ جائے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس زمین کے اور آسمان کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہے، مگر ہر کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے جو شفاف عقلوں والے ہیں، جو شفاف دلوں والے ہیں، جو زندہ ضمیر والے ہیں، جو لب لباب ہیں تمام کائنات کا. یعنی اگر پوری کائنات میں نہ بناتا، صرف ان کو بنا دیتا، تو ان کے لیے بھی میں یہ سارا کائنات رنگو بو کو سجا دیتا تو مجھ رب کو افسوس نہ ہوتا. We are all add-ons. People like Ali are lub of the universe. اب یہ یہاں پر آپ دیکھیں، پہلے قرآن عقل کی تینوں جو جہتیں ہیں ان کو سمجھا رہا ہے کہ ہر انداز میں عقل کرو. دیکھیں عاقل کے سامنے دو طرح کے رویے آتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں علم حکمت تو اس میں دو طرح کے رویے ہیں جو کہ عاقلوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کو رشک آتا ہے اور وہ خود کو اپنی پستی سے اٹھا کر ان کی علو، ان کی بلندی تک لے جانا چاہتے ہیں. اور دوسرا رویہ عموم ہے کہ ان کو پتہ ہے ہم تو وہاں تک جا نہیں سکتے، تو ان کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں ٹانگیں کہ اگر ہم وہاں تک نہیں جا سکتے تو کم از کم ان کو ہی جہالت اور نادانی میں لے آؤ. تو یہ جو رویہ ہے یہ عمومی رویہ ہے. اور جتنے بھی عقلاء گزرے ہیں، جتنے بھی حکماء گزرے ہیں، اسی رویے کی وجہ سے they have faced resistance. Not because people didn't recognize them. People knew exactly what they were. But people knew we can never get to their place, so better bring them to our place. تو دعا میری یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو عقلاء کے ساتھ رشک کریں اور اپنے آپ کو بلند کرنا سیکھیں. تو قرآن کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو قرآن صرف عقل والوں کو خطاب کرتا ہے. اور قرآن صرف، بلکہ قرآن میں جو جہنم اور جنت کی تقسیم ہے اس کی بنیاد بھی عقل. یہ شاید بات آپ کو ممبر سے کوئی نہیں بتائے گا. قرآن صاف ہے. لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم میں انسانوں اور جنوں کی کثرت سے بھر دیں گے جہنم. اور تین کرائیٹیرین بتائے اللہ نے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. آپ کی جتنی ادبی لڑائی ہے قلب اور عقل کی، قرآن کی ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے. لہم قلوب، ہم نے ان کو دل دیے، لا یفقہون بہا، انہوں نے اس سے عقل کا کام نہیں لیا. سو عقل اور قلب قرآن میں سبسٹیچیوٹیبل ہیں. عقل اور قلب کی لڑائی صرف وہ کروا سکتا ہے جس کا قرآن کا مطالعہ کرسری. یا ایک اور ڈائمینشن ہے جو میں ابھی کھولوں گا، جو گریکس کی وجہ سے ہمارے اندر علت آئی ہے. ورنہ عقل قابل احتراز نہیں ہے، قابل اعتراض نہیں. عقل جوہر ہے جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے. جنت اور جہنم کی تقسیم کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے لہم قلوبا لا یفقہون بہا، میں نے ان کو دل دیے تھے، انہوں نے اس سے سوچا ہی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے ان کو آنکھیں دی تھی، انہوں نے اس سے دیکھا ہی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان دیے تھے، انہوں نے سنا ہی نہیں. اولئک کالانعام، یہ ڈنگر ہیں، یہ جانور ہیں، یہ چوپائے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ چوپائے ان سے بہتر ہیں، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہاں پہ تشدد آ رہا ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، ہاں یہی ہیں، الغافلون، جو غافل. تو جس نے عقل استعمال نہ کی وہ قرآن میں غافل ہے. دیکھیے میں بالکل قرآن کے ساتھ چل رہا ہوں ابھی تک. اب رسول کے پاس آ جائیے تو معروف ترین حدیث ہے العقل اصل دینی، عقل میری دین کی اصل ہے.
عقل میرے دین کی بنیاد ہے، وہ پہلی اینٹ جس پر دین کی عمارت کنسٹرکٹ ہوتی ہے وہ اینٹ عقل ہے. The first created being اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے جو سب سے پہلی چیز بنائی وہ عقل ہے. اور یہاں پر یہ زمانی اولیت نہیں ہے، اس کو ہم اولیت مرتبی کہتے ہیں کہ جو لیول آف ایگزسٹنس ہے اس میں جو سب سے بلند ترین چیز اللہ نے بنائی ہے وہ عقل ہے. لما خلق اللہ العقل، یہ کمال کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، تخلیق فرمایا، قال لہ اقبل، اللہ نے کہا میری طرف آ. اٹس بیوٹیفل. اور عقل جو ہے وہ قدم بڑھا کے اللہ کی طرف گئی. ثم قال لہ ادبر، پھر اس سے کہا کہ ایک قدم پیچھے جا. عقل پیچھے گئی. اللہ، حضور نے فرمایا اللہ مسکرایا جس طرح وہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے کائنات میں تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں بنایا. اب اگر میں کسی کو کچھ دوں گا تو تیری وجہ سے، کسی کو کچھ نہیں دوں گا تو تیری وجہ سے. امام جعفر الصادق، کیونکہ یہ علی کی محفل ہے تو علی کے بچوں کا ہی ذکر ہوگا، امام جعفر الصادق کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا جی فلاں آدمی بہت بڑا زاہد عابد ہے، پتہ نہیں کیا مرتبے ہوں گے اس کے جنت میں. تو آپ نے اس کو چھوٹا سا سوال کیا، فرمایا کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ چھوڑو وہ کتنی باتیں کرتا ہے، چھوڑو وہ کتنی نعتیں پڑھتا ہے، چھوڑو اس چیز کو. کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ تو فرمایا یہ عقل تو پیدل ہی ہے. عقل تو پیدل ہی ہے. تو فرمایا انا ثوابا علی قدر عقل، آخرت میں ثواب عقل کے مطابق ملے گا. جو کام عقل سے کرو گے انہیں پر اجر ملے گا، بے عقلی کی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اب میں حدیثوں میں جا رہا ہوں. اب ہمارے یہاں پر جو میرے خیال میں لائٹ آ گئی، تو عقل جو ہے وہ بنیاد دین ہے. عقل جو ہے وہ اول مخلوق ہے. ثواب کا دار و مدار آخرت میں جس کے اوپر علماء ہمیں ہر وقت سب کچھ کرواتے ہیں دین کا، اس کا دار و مدار بھی عقل ہے. لیکن عقل ہے کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ہم کل اب ایک بڑے ہی خشک، ہم 1.25 گھنٹے سے گزرے ہیں، 80 منٹ سے کل، اور I was really surprised کہ people liked what I said yesterday because it was really تدریسی اور علمی. لیکن اینی ویز اس سے مجھے ایک حوصلہ ہوا ہے کہ ہم وہ 18-20 سیشن اپنے کر سکتے ہیں. تو اب عقل، وہاں پر ایک بحث آئے گی، بہت لمبی بحث آئے گی علم الاخلاق میں عقل کی، لیکن ابھی میں اس کو ذرا عرفانی انداز سے نبڑانا چاہتا ہوں. جو عقل کا مسئلہ ہے جو گریکس کے ہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے عقل جزوی جس کو ہم ریزننگ کہتے ہیں. ہمارے شعراء جیسے اقبال ہیں یا رومی ہیں، جب وہ عقل کو اٹیک کرتے ہیں تو وہ گریک جس کو انٹلیکٹس کہتے ہیں اس کو اٹیک کرتے ہیں. قرآنی عقل پر کوئی مسلمان ہوش و حواس میں اٹیک نہیں کر سکتا because it is the most praiseworthy attribute of humanity. جس کو انٹلیکٹس کہہ رہا ہے پلیٹو یا ایرسٹوٹل، the power of reasoning، اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اس پر اعتراض بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ جو بھی کانسیپٹس بناتی ہے اور پھر ان کانسیپٹ سے اپنے آپ کو رول کرواتی ہے، کیونکہ ریزننگ کے 2 بیسک فنکشنز ہیں ایرسٹوٹل کے مطابق. ون از ریزننگ اینڈ ون از میکنگ پیپل اوبے ٹو ریزننگ. اب آپ نے ایک کانسیپٹ بنایا ڈیموکریسی کا اور آپ سمجھتے ہیں کامل اکمل ہے. بھائی وہ اتنا ہی کامل ہے جتنے آپ ہیں. آپ کا کانسیپٹ ہے تو آپ سے بڑا تو وہ ہو نہیں سکتا. کانسیپٹ کی پرابلم یہ ہے کہ اٹ از ویری سبجیکٹو. جتنا بڑا عاقل ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا کانسیپٹ ہوگا. اب ہم نے ڈیموکریسی کا ایک کانسیپٹ بنایا، جو نقائص ہمارے تھے اس کانسیپٹ میں بھی گئے، اب اس کانسیپٹ سے ہم نے اپنے آپ کو رول کروایا. اگر اب کسی کو میری اس بات پر اعتراض ہے تو میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے عقل کی فلسفے میں سے تعریف کوئی لا دے. عقل کس کو کہتے ہیں؟ اٹس اوپن چیلنج. آج تک اتفاق نہیں ہوا فلسفے میں کہ عقل کس چیز کا نام. تو جس عقل کا اتنا چرچا ہو رہا تھا یونان میں، اس کی نارسائی تو یہیں سے سمجھ آ گئی کہ اپنی تعریف کرنے میں بھی رسا نہ ہوئی. آج تک دیر از نو
solid definition of what intellect is. اختلاف ہی اختلاف ہے. تو جو عقل اپنی تعریف بھی نہ کر سکے اس کو ہم عقل جزئی کہتے ہیں, جو کانسیپٹ سے اوپر کی ریلم میں جا ہی نہیں سکتی. ہاں اس کو رہنے دو, پھر بہت ڈارک ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ جب عقل کے پاس عقل کی تعریف ہی نہیں ہے, اب مجھ سے دو ہستیوں سے عقل کی تعریف سن لیجئے, اور اس کے بعد اگر کوئی اس عقل پر اعتراض کرے تو اس کی عقل پر اعتراض واجب آئے گا. ایک امام حسین, امام علی مقام کی تعریف, ہم نے ان کی شہادت پر بہت زور دیا ہے, ان کے علم پر زور نہیں ہے ہمارا. ایک چھوٹا سا جملہ امام حسین کا, ہمارے صوفیاء نے اس جملے کو بار بار نقل کیا حکمت کی کتابوں میں. جب ہم علم حکمت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بار بار آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل کامل نہیں ہوتی جب تک وہ حق کے پیروں پر اپنا سر نہ ٹکا دے. کل ہم کیا کہہ رہے تھے کہ فلاسفہ کے ہاں تصور اخلاق دو چیزوں پر ہے, خیر اور حسن, اور مذہبی روایت میں اس میں حق آتا ہے تیسرا. اب آپ حسین کی سٹیٹمنٹ کے علو کو دیکھیے, لا یکمل العقل, عقل کامل نہیں ہو سکتی الا باتباع الحق, کہ جب تک حق کی اتباع نہ کرے. یعنی ہم سب جانتے ہیں سچ بولنا اچھی بات ہے, وی آل نو دیٹ. کل ہم نے بات کی تھی مسلمات کے اوپر, تو سچ بولنا اچھی چیز ہے, لیکن آپ سچ کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اگر سچ حق بن کر کربلا میں آ جائے تو کیا آپ حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ تو یہ ایڈیشن ہے مذہب کا علم الاخلاق پر حق. تو حضرت امام حسین, امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ عقل کا جب تک حق کے ساتھ ٹانکا نہ جڑے, جب تک عقل اپنی جزئی حیثیت سے اس کل کے تک اپنا تعلق قائم نہ کر سکے, تب تک وہ عقل کہلائے جانے کے لائق نہیں. یہ بھی آ جائے گا, یہ بھی ابھی آ جائے گا, جب آگے آئے گی تقریر تو یہ بھی آ جائے گا, سب کچھ آئے گا. اب عقل خود کیا ہے؟ میں نے جیسے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ یونان کے فلسفے میں ہمارے پاس, یا ہمارے ایون ماڈرن فلسفی میں ہمارے پاس انٹلیکٹ کی کامل ڈیفینیشن نہیں ہے. تو ہمیں عقل کی اگر سمجھ ہی نہیں آئے گی تو ہم اس پر بات کیا کریں گے؟ تو عقل کی کامل ترین ڈیفینیشن جو انسان کی تاریخ میں کسی نے دی ہے وہ خود باب العلم ہے, حضرت علی. میں آپ کے سامنے تعریف ان کی رکھ دیتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دے, اور یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی اس تعریف کے بعد کہ اسلام میں عقل قابل اعتراض نہیں ہے. جو قرآنی عقل ہے, جو اسلامی عقل ہے, جو مولائی عقل ہے. حضرت علی کے 3 جملے عقل کے اوپر غور سے سن لیجئے, ایک ہی ڈیفینیشن ہے, 3 پارٹس ہیں اس کے. آپ فرماتے ہیں العقل جوہرن, جوہرن, عقل ایک ایسنس ہے, اٹس اے ریئلٹی آف دا ریئلٹی. العقل جوہرن دراکن which grasps. It's very tough to translate, علی, very tough. ابھی بھی میں بہت جہتیں چھوڑ رہا ہوں, صرف ایک سیدھی بات کر رہا ہوں. العقل جوہرن, عقل ایک جوہر ہے, دراکن محیطم بالاشیاء من جمیع جہاتہا, جو چیزوں کو ان کی تمام ڈائمینشن سے گراسپ کر لیتی ہے, چاہے وہ فارم ان دا کانسیپٹ ہو, چاہے وہ فارم خارج میں ہو, یا چاہے وہ فارم عالم حقائق میں ہو, تینوں لوکیل آف مینیفیسٹیشن آف ریالٹی میں. علی کی سمجھ تبھی آئے گی جب آپ ایرسٹوٹل اور پلیٹو اور سقراط کو پی کے ہضم کر جائیں گے, ورنہ نہیں سمجھ آئے گی. یعنی تینوں جو مظاہر ہیں ریالٹی کے, ان کو ہر طرف سے ایک چیز کو جب تک گھیر نہ لے وہ عقل نہیں. العقل جوہر,
عقل ایک جوہر ہے. دراکن which grasps, محیطم بالاشیاء, چیزوں کا احاطہ کر لیتی ہے, من جمیع جہاتہا, جتنی بھی ان کی ڈائمینشنز ہیں ہر ایک کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. عارفن بالشیء قبل کونہ, یہ علی کہہ سکتا ہے جناب. عارف ہے, جانتی ہے ایک چیز کو اس سے قبل کہ وہ ہو جائے. عارفن بالشیء قبل کونہ, ایک چیز کے ہونے سے پہلے اس کو پہچان لیتی ہے. بادل کڑکے, عقل نے پہچان لیا بارش ہونے والی ہے, چھتری کھول دو, حالانکہ ابھی بارش ہوئی تو نہیں. عارفن بالشیء قبل کونہ, کسی چیز کے ہونے سے پہلے اس کو پہچان لے. وَهُوَ عِلَّةُ الْمَوْجُودَاتِ, جتنے بھی موجودات کائنات میں ہیں ان سب کا کاز ہے. وَنِہَایَةُ الْمَطَالِبِ, and it is the uppermost niche of meaning. اس کے اوپر ایک لفظ کا کوئی اضافہ کر دیں عقل کی تعریف میں. اس عقل کے اوپر کوئی اعتراض کر کے دکھا, چاہے وہ صوفی ہے, چاہے وہ ولی ہے, چاہے وہ قطب ہے. اگر اعتراض کرے گا تو قرآن کے اوپر اعتراض آئے گا, کیونکہ قرآن نے جو جو عقل کے بارے میں کہا ہے علی نے ان 3 جملوں میں سمو دیا. اب سمجھ آئی عقل کس کو کہتے ہیں؟ العقل جوہرن, عقل جوہر ہے. دراکن, جو درک کرتا ہے چیزوں کو. محیطم بالاشیاء من جمیع جہاتہا, ہر طرف سے چیزوں کو گھیر لیتا ہے, ان کی تمام ڈائمینشنز, ان کے تمام لوکیل آف مینیفیسٹیشن کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. عارفن بالشیء قبل کونہ, ایک چیز ابھی نہیں ہوتی, کازز سے ایفیکٹس تک پہنچ جاتی ہے. وَهُوَ عِلَّةُ الْمَوْجُودَاتِ, تمام بینگز کی علت ہے. پوری دنیا قائم اللہ نے اس لیے کی ہے کہ اللہ نے عقل کو ظرف, اس ظرف کے اندر عقل کے مظروف کو ڈھالنا تھا. وَهُوَ نِہَایَةُ الْمَطَالِبِ, اور لفظوں کے معانی کی روح تک پہنچنے والی چیز. اب وہ آیا مبارکہ جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی تھی, اب اس کو سن لیجیے. اور اب عقل کا جوڑ عشق کے ساتھ جڑ جائے گا اور نبوت کے ساتھ. Is it clear whatever I have said? اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پہ. اللہ نے بہت احسان کیے ہیں ہمارے اوپر. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کہتا ہے میں نے تم پر اتنے احسان کیے ہیں, تم اگر گننے شروع کرو تمہاری انگلیاں ختم ہو جائیں گی, احسان نہیں ختم ہوں گے. لیکن اللہ نے ایک بھی نعمت کا نام لے کر احسان نہیں جتلایا پورے قرآن میں. صرف ایک نعمت ہے محمد, جس کا نام لے کر اللہ احسان جتلاتا ہے پورے قرآن میں. لقد من اللہ, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ ان کے اندر سے ہی ایک رسول اپنا کھڑا کیا. بہت بڑا احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. Now these are the 4 functions of prophecy, 4 objectives of prophecy. چوتھا, 5واں کوئی objective نہیں ہے prophecy. یتلو علیہم آیاتہ, ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو کتاب کا علم دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ, اور حکمت دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. عجیب لفظ استعمال کیے, ضلال مبین, کھلی گمراہی میں تھے. اور ان کو ہدایت پر لے آتا ہے ان 4 کاموں کے ذریعے. یتلو علیہم آیاتہ, آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. آیت از اے سمبل, آیت کا لفظی مطلب ہے سمبل. خود اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم نے اپنی آیتیں, تمہیں بھی اپنی آیت بنایا ہے, اور ارد گرد کے آفاق میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری آیت ہیں. اور نبی کا پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ, کہ لوگوں کو بتا دے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں. تو آیت کو صرف لفظی معنی تک محدود کرنا یہ مسلمان علماء ہی کر سکتے ہیں. قرآن میں بھی آیت ہوں, آپ بھی آیت ہیں, ہر ایک آیت ہے. لیکن بعض آیتیں ہوتی ہیں جو دوسروں سے زیادہ کلیئر ہوتی ہیں. اور آیت کا کام یہ ہے کہ اپنے ذریعے وہ حق کی طرف انسان کا منہ موڑ دے, کہ جب آپ اس کو دیکھیں
تو آپ کو حق کی یاد آ جائے. اس لیے ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے, کہ صحابہ کہتے ہیں حضور کی جب وصال کا وقت آیا تو حضور اپنے اولیاء کا بہت ذکر کرتے تھے, اولیاء امتی اولیاء امتی. تو صحابہ نے کہا کہ وہ اولیاء ہم ہیں. آپ نے کہا نہیں, تم تو میرے صحابہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر جیلس کہ who are these people, کہ ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کا آخری وقت ہے اور اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ان کی نشانی کیا ہوگی, ان کی آیت کیا ہوگی. تو حضور نے فرمایا اذا روحم ذکر اللہ, جب ان کے چہروں کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. they are the symbols through which, یعنی عجیب سی بات ہے, دیکھنا انسان کو ہے اور پہچانا رحمان نے جانا. اٹس اے ویری اسٹرینج حدیث مبارکہ. اور اگر آپ علی, میں اب 4 فنکشنز کو علی کے اوپر ڈسکس کروں گا. میرے مناقب کا انداز یہی ہوتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, ہی لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پیش کرنا اور تلاوت کرنا. ایک حدیث مبارکہ ہے, بڑی معروف کتاب ہے, نہایا ابن اسیر. ابن اسیر جزری بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے نہایا. اس میں انہوں نے جو مشکل الفاظ ہیں احادیث کے اور جو مشکل معانی ہیں ان کو آسان کیا ہے, سہل کیا ہے ہمارے لیے. جو بھی لوگ علم حدیث پڑھتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی پڑتی. تو اس میں ایک حدیث پر انہوں نے بحث کی ہے, اور حدیث بھی بڑی عجیب ہے, کہ حضور نے فرمایا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب ایک ہے عبادت کا ثواب, دیٹ از ڈفرنٹ. ایک ہے عبادت. اگر اپنے والد یا والدہ کے چہرے کو آپ صبح خلوص سے دیکھتے ہو تو ایک مقبول حج یا مقبول عمرے کا ثواب ہے, حج ہوتا نہیں. ثواب اور چیز ہے اور عمل کا ہو جانا وہ اور چیز ہے. اب یہاں پر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, ثواب عبادہ نہیں, عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے. اور کس چیز کو دیکھنا عبادت ہے؟ کعبے کو. I mean, you just go there, you just keep looking at the Kaaba. It's ibadat because it's an ayat of God. قرآن کو آپ پڑھیے چاہے آپ نہ سمجھیے, عبادت ہے. Why? Because it's an ayat. تو اب ابن اسیر کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ قرآن تھوڑی ہے کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے. بڑی انہوں نے بحث کی ہے اس کے اوپر 6-7 صفحوں میں کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے. عبادت کا ثواب حضور کہہ دیتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی, لیکن حضور تو فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے. تو عبادت تو کسی ایسی چیز کو دیکھنے سے ہوتی ہے جو اللہ کی بہت بڑی آیت ہو. تو اس پر وہ حدیث لاتے ہیں, اللہ ان کی روح سے خوش ہو, کہ جزری ایک حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی وہ ہستی تھی اذا خرج الی منزلہ, کہ جب علی کسی منزل کی طرف مدینے میں اپنے گھر سے نکلتے تھے تو کسی آدمی کی نظر پڑتی تھی تو اس کے دل سے بے اختیار نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى. فتح پر آ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کتنا بہادر ہے یہ نوجوان. کسی اور کی نظر پڑتی تھی, وہ کہتا لا الہ الا اللہ ما اسقى ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ, یہ نوجوان کتنا سخی ہے. کوئی اور دیکھتا تھا کہتا لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ, یہ نوجوان کتنا بڑا عالم ہے. کوئی اور دیکھتا تھا کہتا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ, کتنی شان ہے, کتنا اکرام ہے اس کا. تو ابن اسیر جزری فرماتے ہیں کیونکہ علی کو دیکھنے سے لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا تھا غیر ارادی طور پر, اور لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے, تو علی کا چہرہ وسیلہ تھا عبادت کروانے کا. یعنی جو کام کعبہ کرواتا ہے زائرین سے کہ it links them to that reality of the realities, وہی کام علی کا چہرہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھو تو it links you to the essence of reality, to the core of reality. تو یہ جو پہلا فنکشن ہے حضور کا, یتلو علیہم آیاتہ, ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے. نبی نے ایک تو قرآن دے گیا جس سے آپ نے آیت کی تلاوت کرنی, اور دوسرا علی کا چہرہ دے گیا جس سے آپ نے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے. دوسرا فنکشن ہے وہ یزکیہم. اب زکا بڑا عجیب لفظ ہے, اس کو سمجھنا ایک آرٹ ہے پورا. صفا اور زکا دونوں میں فرق ہے. ہم ایک تصفیہ اور تزکیہ ایک طرح استعمال کرتے رہتے.
دوسرا کام ہے نبی کا کہ اس نے ہمیں پاک صاف کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے۔ اب تزکیہ کہتے کس کو ہیں؟ خود قرآن کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا ایک فلسفہ ہے جس پر میں اب تک کاربند ہوں کہ قرآن کا بہترین تفسیر قرآن خود کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن جو ہے زکاة کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر آپ بغیر تزکیے کے، آپ کی فلاح نہیں ہے قرآن میں، قد افلح من تزکا، فلاح صرف اس کی ہے جو تزکا، جو اپنا زکا کرے، اپنے آپ کو پاک کرے۔ تزکیے کے بغیر کسی قسم کی کامیابی قرآن میں ممکن نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھ لیے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے ایک اور کتاب کے اندر چھپا کر رکھا ہے، اور جب تک جو صاف نہیں ہوتے دل کے، وہ اس کے مطلبوں کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اب تزکیہ ہے کیا؟ خود قرآن بتاتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے اس نفس کی کہ جس کے اندر فسق و فجور بھی پایا جاتا ہے، جس کے اندر تقوی بھی پایا جاتا ہے۔ قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اس کو صاف کر لیا۔ قد خواب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیے۔ مٹی کو جھاڑنا آئینے سے، یہ ہے تزکا۔ ابھی قرآن میننگز ہیں، اس پر اعتراض کوئی عالم نہیں کر سکتا۔ یعنی آئینہ ہے آپ کے سامنے، آپ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے۔ جب تک آپ اس دھول کو جھاڑیں گے نہیں، آئینے میں آپ کو اپنی شکل کی اصل نظر نہیں آئے گی۔ تو تزکیہ ایک ایسا عمل ہے جو گرد کو جھاڑ دے، اصل نظر آنا شروع ہو جائے۔ سب سے بڑا مزکی کائنات کا کون ہے مسلمانوں کے لیے؟ خود نبی، اس سے پاک کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ زکاة کی منزل کسی نے طے نہیں کی، اس سے بڑا مزکی، اس سے زیادہ پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ اور وہی رسول کہہ رہا ہے کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ Why this phrase is used in Arabic؟ جب دو چیزوں کو ایک بنانا ہو، جب کسی کی اتنی تعریف کرنی ہو کہ دو چیزیں ایک نظر آنی شروع ہو جائیں۔ علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا من علی، اور میں علی سے ہوں۔ تو اگر نبی پاک ہے تو نبی جس سے ہوگا اس کا پاک ہونا بھی ضروری۔ تو علی نبی کے بعد سب سے بڑا مزکی ہے اس امت کا۔ جائیے جا کے صحیح بخاری پڑھیے، جائیے جا کے ترمذی پڑھیے، جائیے جا کے ابن ماجہ پڑھیے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی ازواج مطہرات میں سے بہت بڑا نام، ام سلمہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا عجیب حدیث ہے، کہ لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور علی سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو میں لائنیں لگا دوں گا حدیثوں کی، ساری رات آپ بٹھائی رکھیں گے، حدیثیں چلتی رہیں۔ عن سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انا کنا لنصرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب۔ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو، منافق بہت آ گئے تھے مدینے میں، لوگوں نے جب دیکھا اسلام کا عروج آ رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ لیتا تھا ہر کوئی، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم منافقوں کو پہچانتے کیسے؟ ہم ان کے سامنے، ان کے مجمع میں جا کر لوگوں کے درمیان علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔
لنصرف المنافقین، ہم نصریف کرتے تھے، ہم تزکیہ کرتے تھے امت میں سے، جدا کرتے تھے منافقوں کو، بے بغضہم علی ابن ابی طالب، کہ جب ان کے جب تذکرہ کرتے تھے اور ماتھے پر بل آ جاتے تھے، علی کی تعریف نہیں سن پاتے تھے، تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں پر ایک اور میں بتا دوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو علی کے بارے میں کچھ کہہ دے تو وہ درجہ ایمان سے بھی خارج ہے۔ ہمارے اندر بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز ہیں۔ یہ ایک حکمت کا اصول ہے جس کو ہم کہتے ہیں تنقیص الناقص بمنزلۃ المعدوم۔ اس اصول کو یاد رکھیے، کفر کے فتوے لگنے بند ہو جائیں گے۔ تنقیص الناقص، ناقص کی اتنی تنقیص کرنا، ناقص کو اتنا برا کہنا، بمنزلۃ المعدوم، کہ لگے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ یعنی مسلمان تو رہے گا، جو علی کے ساتھ بھی جو بغض رکھتا ہے مسلمان تو وہ رہے گا، لیکن اس کی تنقیص اتنی ہے کہ گویا وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو ان باتوں کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگتے۔ صحابہ سے بھی جو بغض رکھتا ہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اگر کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ اصول ہے حکمت کا، جس کو تنقیص الناقص بمنزلۃ المعدوم کہتے ہیں۔ اب رسول کا پہلا کام تھا یتلو علیہم آیاتہ، نبی علی کا چہرہ خود آیت ہے۔ دوسرا کام تھا تزکیہ کرنا، اور تزکیہ صحابہ کیسے کر رہے ہیں مسلمانوں کا، کہ وہ ذکر چھیڑتے ہیں علی کا، اور جس کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے کہتے ہیں یہ منافق ہے، اور جو خوش ہو جاتا ہے علی کے تذکرے پر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور علم کتاب دے گا، وَالْحِکْمَةَ۔ اب جو انہوں نے کہا تھا وہ میں آپ کو جواب اب دے رہا ہوں جی، مجھے باتیں بھولتی نہیں۔ علم اور حکمت، یہ تیسرا اور چوتھا فنکشن ہے نبی کا، علم کتاب دینا اور حکمت دینا۔ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ، بہت ڈیلیکیٹ بحث ہے، اور ہمارے اس میں علم الاخلاق میں آئے گی، اس کو وہاں تفصیل سے کریں گے، آپ اجمال میں کر دیتے ہیں۔ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی کے دو جملے سن لیجئے، جو انہوں نے بات کی تھی، وہیں سے مجھے جملے یاد آ گئے۔ اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے بہت مسئلہ حل کر دیا، ورنہ اس پر بھی 10 منٹ لگ جانے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بالعلم تعرف الحکمہ، علم سے حکمت پہچانی جاتی ہے۔ علم مقدمہ ہے حکمت کا، علم دیباچہ ہے حکمت کا۔ اگر آپ میں علم نہیں ہے تو آپ حکمت کو نہیں پہچان سکتے۔ بالعلم تعرف الحکمہ، اب حکمت کیا ہے؟ بالحکمت یکشف غطاء العلم، اور حکمت سے علم کی غلطی ڈھونڈی جاتی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ علی کی جب بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ساری کائنات کے عالم بچے لگتے ہیں علی کے سامنے۔ دس از اندر لیول، اس کو آپ کسی ولی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ شعور کی وہ نہج ہے جہاں پر یا تو نبی پہنچے ہیں یا علی پہنچے ہیں۔ بالعلم تعرف الحکمہ، دیکھیں یہیں سے مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علی مزکی، میں کیوں کہہ رہا ہوں، حضور کی ایک حدیث ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا، صحیح اسناد کے ساتھ ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یا علی بکا یعرف المؤمنون، علی تیرے نام سے مومن پہچانے جائیں گے، تجھ سے مومن کی پہچان ہوگی، جو تیرے ساتھ جڑے گا وہ مومن کہلائے جائے گا، جو تیرے ساتھ نہیں جڑے گا وہ مومن نہیں کہلائے جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب علم کے بارے میں علی کیا فرما رہے ہیں کہ بالعلم تعرف الحکمہ، علم سے حکمت پہچانی جاتی ہے، اور بالحکمت یکشف غطاء العلم، اور حکمت سے علم کی غلطی پہچانی جاتی ہے۔ علم کا نام لے کر ہم جن معانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے حکمت سے۔ علم بہت وسیع ہے، حکمت چھوٹی ہے۔ یعنی علم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو تھنگس، تصدیقات اور تصورات۔ علم کی ان دو کو ملائیں تو علم بن جاتا ہے، تصورات اور تصدیقات، کانسیپٹس اور کانسیپٹس کی ویلیڈیشن، دس از علم۔ لیکن حکمت تصدیقات ہی تصدیقات ہے، اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے،
اس لیے حضرت علی نے جس طرح ڈیفائن کیا حکمت کو کہ علم جب عمل میں ڈھلتا ہے تو حکمت بن جاتا ہے. When the divorce between your concepts and what you do is no longer possible, you are a حکیم. ہم جب حکمت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فوراً حکیم لقمان اور حکیم سقراط اور حکیم ارسطو یاد آ جاتے ہیں. دیکھیے وہ حکمت اور طرح کی ہے, وہ جس طرح ان کا عقل اور طرح کا ہے, ان کے وہ حکمت کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو فلسفے کی دو تقسیمیں ہیں, ایک کو فلسفہ نظری کہتے ہیں, ایک کو فلسفہ عملی کہتے ہیں. اس لیے وہاں پر حکمت کی بھی دو تقسیمیں ہیں, ایک کو حکمت نظری کہتے ہیں اور ایک کو حکمت عملی کہتے ہیں. لیکن جس کو قرآن حکمت کہتا ہے, جو وظیفہ محمدی ہے, جو وظیفہ علوی ہے, اس میں عمل اور علم میں فرق نہیں ہو سکتا. تو جب تک آپ کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے لیکن سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ حکیم نہیں. جس دن سچ کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے, تصدیقات آ جائیں گی زندگی میں, آپ حکیم ہو جائیں گے. آپ سمجھ آئے جی؟ کلیئر ہو گیا جی کلیئر. بوتھ وہی جو پلیٹو کا ہم کل ڈسکس کر رہے تھے. اب چاروں جو فنکشنز ہیں نبوت کے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, علم اور حکمت. حضور فرمانے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ وعلی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہاں پر ایک نفیس سی بحث ہے علم حکمت کی, دروازہ گھر کا حصہ ہوتا ہے یا گلی کا؟ یعنی علم اور علی ایک ہیں, حکمت اور علی ایک ہیں. دو مثالیں چھوٹی چھوٹی لے لیجئے, اس کے بعد بحث ہی ختم ہو جائے گی. باقی جس نے بحث کرنا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. فلسفی 2400 سال سے لگے ہوں, آج تک نہیں روکے. حضرت علی جنگ جمل میں ہیں, اور توجہ سے سنیے گا یہ بات, جنگ جمل میں ہیں. اب علم اور حکمت اکٹھی کر رہا ہوں, اور جنگ شروع ہونے والی ہے, اور ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت علی کی گھوڑی کی لگام پکڑ لی. ایک یہ بھی ذہن میں دور, گھوڑا گھوڑا کہتے رہتے ہیں, جو جنگ میں گھوڑیاں یوز ہوتی ہیں, گھوڑے یوز نہیں ہوتے. عرب تاریخ بھی غور سے پڑھ لیجیے, بیکاز دے آر لائٹ, دے آر مور مینووربل, سو دیر از آلویز فیمیل ہارسز ان وار. جو میل ہارسز ہیں they are used to carry load, the female horses are used for war. وہ بھی ہمارا وہاں پرابلم ہے, وہ فیمنزم کا ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو کہیں وہ اس چکر میں بھی کہیں نہ کوئی اٹھان مل جائے. تو گھوڑی کی لگام پکڑ لی اور اس نے سوال کیا کہ اخبرنی توحید کلہ, مجھے توحید پوری کی پوری سمجھاؤ. اب جنگ ہونے جا رہی ہے اور اس نے آگے لگام پکڑ لی, اخبرنی توحید کلہ, مجھے پوری توحید سناؤ. تو ساتھ آپ کے جرنیل تو انہوں نے کہا بے وقوف آدمی, یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, یہ کوئی یونیورسٹی ہے کہ یہاں پہ تو کہہ رہا ہے, اور پورا کہہ رہا ہے کہ توحید. اب توحید کی کتنے قسمیں ہیں, توحید عملی ہے, توحید فعلی ہے, توحید شعوری ہے, تو بہت کانسیپٹس ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ ساری توحید سمجھاؤ. تو حضرت علی نے اس کو روکا اپنے جرنیل کو اور کہا کہ اسی لیے ہمیں بھیجا گیا دنیا میں, یہی تو کام ہے ہمارا, ہٹ جاؤ. وہ ہٹ گیا. فرمایا سوال دوہرا, فرمایا یا امام اخبرنی توحید کلہ, مجھے پوری توحید کا کل سمجھا دیجئے. فرمایا انہا لعہدی المعانی, اللہ کو واحد مت سمجھنا, احد سمجھنا. احد ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا, واحد کی تقسیم ممکن ہے. کیا توحید کا سبق ہے؟ انہا لعہدی المعانی فہوا لا ينقسم فی الوجود والعقل والوہم کذالک اللہ ربنا. اللہ وہ ہے جس کو نہ تم وجود میں تقسیم کر سکتے ہو, نہ تمہاری عقل اس کو تقسیم کر سکتی ہے, نہ ہی تمہارا وہم, تمہارا گمان تقسیم کر سکتا ہے. یہ تین مجھے یاد دلائے گا, اس پر جب تک پورا گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوگا علی کی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھ آئے گی. ابھی تو میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ دار الحکمہ ہے کیوں, یہ باب العلم ہے کیوں, یہ باب الحکمہ ہے کیوں, کہ ایک ایک لفظ کے اندر, ایک ایک جملے کے اندر علی وہ تمام حقائق جو ہمارے 2400 سال کے فلسفے میں حل نہیں ہوتے, ایک ایک جملے میں آ رہے ہیں.
اب وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے کیونکہ عقل سے ہی دشمنی ہے ہماری اور ہم نے تو عشق کرنا ہے. یاد رکھیے عشق خود سب سے بڑا عاقلانہ عمل ہے. میرے دادا فرمایا کرتے تھے, ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ جتنا بڑا عاقل ہوگا اتنا بڑا ولی ہو, جتنا بڑا عاقل ہوگا اتنا بڑا عاشق ہوگا. عشق کرنا کس سے ہے یہ بھی تو عقل نے طے کرنا ہے, ورنہ تو وہ اندھے بار عشق ہو جائے گا, پیسے سے بھی عشق ہو جائے گا, عورتوں سے بھی ہو جائے گا, مردوں سے بھی ہو جائے گا, سب سے ہو جائے گا. تو یہ تو خود ایک بہت بڑا شعوری فیصلہ ہے جو عقل کے ماتحت آتا ہے. اب حضرت علی توحید کا بتا رہے ہیں اور میرے خیال میں وی آر آؤٹ آف ٹائم کمپلیٹلی. نہیں میں اتنا نہیں بول سکتا. دیکھیں 50 منٹ ہو گئے, میں نے آپ سے 30 منٹ کا کہا تھا. بہرحال یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ حضرت علی کا جو چاروں فنکشن ہیں نبوت کے, سمبلزم کو کھولنا, دلوں کو روشن کرنا, عقل کو شفاف کرنا, تزکیہ جس کو ہم کہتے ہیں, علم جو اجمال ہے اس کو سمجھنا, حکمت جو اس کا لب ہے, اس کا خلاصہ ہے, وہ لوگوں تک پہنچانا. علی ساری عمر ہمارے ساتھ یہی کرتے رہے. اور 19 رمضان کو جب ضربت لگی, اب سنیے, اب آپ کو مزہ آئے گا, اب ہم کچھ کہیں نہ کہیں کسی درجے میں حق ادا کریں گے شہادت علی کا اس تمام بحث کے بعد. جب ضربت لگی ہے, سجدے میں تھے اور اتنے زور سے وہ آدھی تلوار لگی یا خنجر بڑا, وہ لگی کہ ماتھے تک, یہاں تک پورا سر کھل گیا. And the brain was apparent. It went through. تو پہلا لفظ جو حضرت علی کے منہ سے نکلا, فزت ورب الکعبہ. یہ ہے حکمت, یہ ہے حکمت, یہ ہے فتوت. فزت, کامیاب ہو گیا میں آج. ورب الکعبہ, یہ واو قسمیہ یہاں پہ, مجھے کعبہ کے رب کی قسم آج کامیاب ہوا میں. Because whatever stand he took, وہ جو ڈیگر کی بلو تھی, that was a resistance to his stand. اور جب تک ریزسٹنس کھل کر سامنے نہیں آتی, جب تک قاتل کا حملہ کھل کر سامنے, حالانکہ یہ وہی قاتل ہے جس کو صبح اٹھایا تھا حضرت علی کہ اٹھو نماز, اور جب یہ آیا تھا, یہ ایک دفعہ پہلے آیا تھا پھر دوڑ گیا تھا, پھر حضرت علی کے پاس آیا, تو ایک دن حضرت علی کو وضو کروا رہا تھا, تو حضرت علی اس کے ماتھے کی طرف دیکھ رہے تھے, تو کہنے لگا کہ کیا دیکھ رہے ہیں, تو کہنے لگے یار اپنے قاتل کو دیکھ رہا ہوں. تو اس نے تلوار لی اور کہا کہ ابھی میری گردن اڑا دیجیے, میں اور آپ کو قتل کروں. حضرت علی نے عقل کی کیا تعریف کی تھی, عارف بالشیء قبل قونہ, چیزوں کے ہونے سے پہلے ان کو سمجھ جاتا ہے. فرمایا تو قاتل ہے میرا, فرمایا تلوار لیجیے اور میرے گردن اڑا دیجیے. فرمایا میں اس جرم کی تجھے کیسے سزا دوں جو تو نے ابھی کیا ہی نہیں. اور سوکریٹس یاد آ رہا ہے نا, اٹس سم تھنگ لائک دیٹ, لیکن اس کا میگنیچیوڈ بہت بڑا ہے. تو یہ جب اب اس کو ضرب لگی ہے تو آپ فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, اور جب خون بہت بہا تو حضرت علی نے اپنی دونوں مٹھیوں میں مٹی بھری, تراب بھری. ہی ابو تراب, خلقکم من تراب. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, میں نے تمہیں تراب سے پیدا کیا ہے. اور جب حضرت فاطمہ کے ساتھ ایک دفعہ چپکلش ہوگی حضرت علی کی, اور جا کے مسجد میں وہ 2 راتیں سوئے, اور حضور ان کے پاس گئے تو وہ ساری اندھیری چلی تو مٹی میں بھرے ہوئے تھے, تو حضور ان کو اٹھایا اور جھاڑتے جا رہے تو کہہ رہے تھے کم ابو تراب, کم ابو تراب, اے مٹی کے باپ اٹھ, مٹی کے باپ اٹھ. خلقکم من تراب, اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں تراب سے پیدا کیا ہے, اور علی ابو تراب ہے. حضرت علی نے جو آخری حدیث حضور کی بیان کی اپنے بستر مرگ پر, وہ کیا تھی کہ آپ نے فرمایا, اسبغ اس کے راوی ہیں, کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نے ایک دفعہ میری انگلی پکڑی اور مجھے فرمایا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. تو اب وہ مٹی, وہی ابو تراب, اس تراب کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سر میں ڈال رہے ہیں تاکہ بلیڈنگ جو ہے وہ رک جائے. اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن چل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا, اسی مٹی میں ملا دوں گا, پھر اسی مٹی سے اٹھا لوں گا. تو قرآن فتوت, شعور, حکمت, علم, تزکیہ اور آیت جس وجود میں ڈھلتی ہے, وہ وجود کو جب جسم دیا جاتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. آج ہمیں یہ باتیں بڑی بیگانی لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو, عقل کو وہ حق نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا. یہی مولا کائنات جن کو تمام مومن مولا کائنات کہتے ہیں. میں سنی المذہب ہوں, بلکہ میرا تو وہ مذہب بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہوں, صوفی ہوتے ہیں ہمارا, تو ہر مسلک ہی ہمارا ہوتا ہے. نہ میں شیعہ نہ میں سنی, میری بکری کنی, بلے شاہ نے جس طرح کہا تھا, تو ہمارا تو ایک بکری کنی ہے. تو ہمارے مسلک میں جو ادب ہے علم کا, ہم کیوں حضرت علی کا ادب سب سے بڑھ کر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جس چیز پر سب سے پہلے سجدہ کروایا آدم کو, وہ بھی علم تھا, اور یہ باب علم ہے. یہی باب علم, یہی مولا جن کو ہم, حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ مولا شعر بیان کر رہا ہے, ذرا شعر سنیے. فرماتے ہیں من علمنی حرفا فہو مولائی وَإِن شَاءَ تَعْتَنِي وَإِن شَاءَ بَعَنِي. قربان جائیں تمام شاعروں کے دیوان علی کے اس ایک شعر پر. من علمنی حرفا, جس نے مجھ علی کو ایک حرف پڑھا دیا, فہو مولائی, وہ میرا مولا ہے. آج کیا ہمیں علم آئے گا؟ آج میں نے دیکھا ہے یہاں پر, اب خود میں استاد ہوں, تو ہم نے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ کر دیا کہ شاگردوں کے ساتھ فرینک ہو جاتے ہیں, واٹ ایور کرتے ہیں. آپ آج ایک شاگرد کو تنقید کر کے دیکھیے, ساری عمر آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا. اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے استاد ہمیں کہتے ہی یہی تھے, نہ تو اس سے بڑا نکما ہم نے دیکھا, ساتھ ساتھ سوٹیاں بھی پڑتی تھیں, لیکن ہم علی کی اس روایت پر قائم تھے. من علمنی حرفن, جو استاد سے وفا نہیں کر سکتا وہ علم سے وفا نہیں کر سکتا, جو باب علم سے وفا نہیں کر سکتا وہ مدینۃ العلم سے وفا نہیں کر سکتا. من علمنی حرفا فہو مولائی, جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا وہ ہمیشہ کے لیے میرا مولا ہو گیا. انشاء آتاتنی وانشاء بانی, چاہے تو مجھے اپنا غلام رکھے, چاہے تو مجھے مال کے عوض فروخت کر دے. یہ وہ ادب ہے جو استاد کا درکار ہے. تو پورا گھنٹہ ہو گیا. عرض صرف یہی کرنی ہے کہ جو 4 منصب ہیں نبوت کے, ان چاروں میں آپ علی کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. فنکشنز جو ہیں علی کے وہ بھی یہی 4 ہیں, علم, حکمت, تزکیہ اور آیات. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری کو, ہماری کاوش کو قبول فرمائے. فاطمہ نے بہت اچھا پڑھا, میرے خیال میں دوڑ گئی, میں نے عقل کی باتیں کی تھیں. اور قاسم صاحب تو خیر ہمیشہ ہی بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو میں نے بھی, حالانکہ مجھے کہا گیا تھا کہ عقل پر نہ رہنا, پر میں عقل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا, تو یہ معاف کیجیے گا. پھر عشق صحیح انشاءاللہ, نامناسب ہے خون کھولانا, پھر کسی اور وقت مولانا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.